میں ایک حدیث سنا کے اپنے بات کو تھوڑی دیر بس 10-15 منٹ بات کروں گا انشاءاللہ، پھر بات کو ختم کرتا ہوں میں. اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک مثال سے سمجھاؤں گا. ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں حدیث کا مفہوم ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ جب تک یہ درخت پھل دے گا تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا پھر اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں بھائی، تمہیں کیا پتا. شعر لکھا ہوتا ہے نا، میں KPK میں کسی کام سے گیا تو وہاں میں جب سویا نا تکیے پہ شعر لکھا ہوا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. میں نے کہا یار یہ ادھر لکھنے کا شعر نہیں ہے. سونے کے لیے آدمی لیٹ رہا ہے اور تکیے پہ اتنے خطرناک قسم کا شعر. میں نے کہا یار یہ شعر بالکل درست ہے لیکن یہ تکیے پہ سونے کے تکیے جو رات کو سوتا ہے آدمی وہاں لکھنے کا نہیں ہے. یہ تو ویسے آدمی کہیں بازار میں لکھنے کا ہے کہ وہاں موت سے ڈرو. یہاں تو میں نے کہا نیند نہیں آئے گی. تو لیکن شعر درست ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کل کا خبر نہیں اور تم درخت لگا رہے ہو. ہے بھائی درخت لگا رہے ہو تم. اس حدیث سے کیا لگ رہا ہے؟ جو میسج مل رہا ہے سرسری طور پر اگر دیکھا جائے، میسج یہ مل رہا ہے کہ درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام. بول لینا بھائی دیکھو تو نہیں ہے، بولنے میں کیا جا رہا ہے. درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام نہیں ہے. جو بھی درخت لگائے گا مولوی صاحب یہ حدیث پیش کریں گے، یار وہ صحابی لگا رہے تھے درخت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کل کا پتہ نہیں. پلاننگ کھجور کا درخت تو 5 سال بعد جا کے پھل دیتا ہے. 5 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا یہ جو لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کاٹ دو تاکہ دنیا سے محبت جڑ سے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے. لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا زندہ نہیں رہا، وہ پھل تک اس کے پھل نہیں دیکھے، مر گیا. جب تک لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا پھل کھائیں گے، حتیٰ کہ پرندے بھی اس درخت سے جو فائدہ اٹھائیں گے، جانور بھی جو فائدہ اٹھائیں گے. جانوروں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گھونسلے بنا کے رہتے ہیں، اس سے چگتے ہیں، لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں. فرمایا پرند اور چرند بھی جو فائدہ اٹھائیں گے اس کو قبر میں اس کا ثواب، بولے نا بھائی، ملتا رہے گا. دیکھو دونوں حدیثیں ایک دوسرے کی اپوزٹ. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ درخت بولو نا بھائی لگانے چاہیے، یہ پتہ چل رہا ہے نا. پہلی والی حدیث سے پتہ چل رہا ہے نہیں لگانا چاہیے، دوسری سے پتہ چل رہا ہے لگانے چاہیے. تو ظاہر ہے ایک پیغمبر 2 متضاد باتوں کا حکم تو نہیں دے سکتے نا. اصل میں پہلے جو منع کیا جا رہا ہے اس میں درخت لگانے سے مقصد کچھ اور تھا. یہاں جو لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس سے مقصد کچھ اور ہے. درخت ایک ایگزامپل ہے. درخت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا ہوتا ہے، جتنا نظر آتا ہے نا تو اتنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پھل ہیں، اس کے ثمرات ہیں جس کو پھل کہا جاتا ہے. اس کا پروفٹ ہوتا ہے. ایک آم کی گٹلی لاکھوں آم پیدا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تو درخت کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آم کی گٹلی ڈالوں گا یہ ضائع ہو رہی ہے. انویسٹمنٹ ایک آم کی گٹلی کی ہے اور پروفٹ لاکھوں آم کی شکل میں. ایک کھجور کی گٹلی دفن کی جا رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے نا. آپ کی گٹلی آپ نے زمین میں دبا کے ضائع کر دی، اس لالچ میں ضائع کرتے ہو یار یہ انویسٹمنٹ ہے، اس کا جو پروفٹ ہوگا لاکھوں کھجور پیدا ہوں گے. تو ایک ضائع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بزنس بھی یہی ہے. یہ تو ایک مثال ہے حدیث میں جو ہر جگہ فٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ نے اگر اپنی صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کاروبار کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تم 20 30 سال کی پلاننگ کر رہے ہو، کل کوئی ٹرک کچل کے چلا گیا یہ سب فیکٹری کیا ہو جائے گی؟ تباہ و برباد. یہ اچھا سودا نہیں ہے. تم نے کاروبار کرنا ہے، بزنس کا درخت لگانا ہے یہ سوچ کے کہ زندہ رہا تو کھاؤں گا، نہیں رہا تو اولاد فائدہ اٹھائے گی، مسلمان فائدہ اٹھائیں گے، اس سے میں غریبوں کی مدد کروں گا، خود بھی کھاؤں گا، لوگوں کو بھی کھلاؤں گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اللہ کو خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، سر اٹھا کے جیوں میں، کھلانے والا بنوں کھانے والا نہ
بنوں اور ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرے تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے پیغمبروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو بزنس سے آپ کا مقصد آخرت ہونی چاہیے.